پیدائش کی کتاب اسی پیدائش تو شروع کرنے ہیں جتنا خدا نے شروع کیا ہم بھی وہیں سے شروع کریں. پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور 28ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. جن کے پاس خدا ان کا زندہ کلام ہے میں سب بولیں نکالیں. خدا ان کے زندہ کلام میں سے پیدائش کی کتاب پہلی کتاب ہے اس کا پہلا ہی باب ہے اور 28ویں آیت میں لکھا ہے اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و معقوم کرو اور سمندر کی مچھلیاں اور ہوا کے پرندوں اور جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں کیا رکھو جی. خدا نے اس کلام کے وسیلہ سے ہم برکت دے. لکھا ہے خدا ان کے زندہ کلام میں سے خدا نے سب کچھ بنایا. زمین بنائی, آسمان بنایا, جانور بنائے, سمندر بنائے, سارا کچھ بنایا. بولا اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے. تو پھر آدم کو لکھا ہے اپنی کس پر بنایا؟ شبیہ پر بنایا. کس پر بنایا جی؟ میرے ساتھ رہنا, ساتھ طرح چڑھنا نہیں. کس پہ بنایا؟ شبیہ کا مطلب کی اپنی صورت پر بنایا. تو جب اسے دیکھا تو کہا بہت اچھا ہے. کیا کہا جی؟ میرے ساتھ رہیے گا. کیا کہا؟ بہت اچھا ہے. خدا نے سب کچھ بنایا کیونکہ ہمارا خدا سسٹم کا خدا ہے, ہمارا خدا ترتیب کا خدا ہے. اس نے ہر ایک کام کو سسٹم سے کیا, ترتیب سے کیا ہے. اور پھر اس نے جب چھٹے دن چھ کا عدد انسان کا دن ہے, تو جب آدم کو بنایا تو کہا کہ کیا جی بہت اچھا. دیکھا کیا میرے آنگن بن گیا تو لیکن کام کرے گا میرے. ٹھیک ہے, کیا کہا جی کتنا سونا بن گیا, انہیں میرے آنگن مل کے میرے نال کام کرے گا. سو جب بنایا تو پھر دیکھا بہت ٹائم کے آدم کا اکیلا رہنا کیا جی. اب ہم خاندان کی طرف آئے. کیا کہا جی؟ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں. جب اسے دیکھا ایک کلا ٹھیک ہے میرا گلا کرتا ہے, باقی چیزیں دھیان رکھتا ہے, لیکن اس کی مانند اسے ایک مددگار بھی ملنا چاہیے. اس کی مانند ایک اس کو مددگار ملنا چاہیے. بیگم جو ہے ایکچولی وائف جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے جی؟ مددگار ہوتی ہے, سپورٹر ہوتی ہے. کیوں بات وائف جو ایکچولی کیا ہوتی ہے جی؟ سپورٹر ہوتی ہے. یہ کلام کہہ رہا ہے حاکم نہیں ہوتی. حاکم نہیں ہوتی. سپورٹر ہوتی ہے, ہیلپر ہوتی ہے. ہیلپر جڑا ہوتا ہے وہ ہیلپ ہی کرتا ہے نا. اگر وہ سر پہ پوے تو پھر ہیلپر تو نہ ہوئے, پھر وہ ہیلپر نہ ہوا, پھر وہ حاکم بن گیا. خدا نے کہا اس کا اکیلا رہنا اچھا نہیں. اس کا اکیلا رہنا اچھا نہیں. پہلا آپریشن بھاگ گیا دنچ آدم نو بیہوش کر دیتا ہے جی. اس کی پسلی میں سے ایک پسلی کاٹ دی. سائنس نے بڑی ترقی کی تھی, جو ایڈا سائنس ترقی کر گیا, آپریشن کر لیں, آپریشن کر لیں. خدا نے پہلا آپریشن بھاگ گیا دن میں کیا ہے, پسلی میں سے ایک پسلی کو نکالا اور اس میں سے کیا بنائی؟ ہوا بنائی اور لے آ کے آدم دل دیا نا میں تیرے واسطے کی بنایا. یہ ہے خاندان بڑھایا اور پھر ان کو برکت دی. کیا برکت دی؟ پھلو بڑھو اور زمین کو کیا کرو جی؟ معمور و معقوم کر دو. شیطان کہتا ہے جیسے کرونا جب آیا تو کہتے ایک دوسرے نے نام ملو, دور دور رہو, ایک دوسرے نے کرونا لگ جانا. لیکن بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بھائی باہم مل کر رہے, ملنے سے باز نہ ہو. شیطان اپوزٹ چلتا ہے. کلام شیطان بہت جانتا ہے. اگر یعقوب کا خط پڑھے نا تو یعقوب لکھتا ہے وہ کلام بہت جانتا ہے لیکن الٹا چلتا ہے. ڈائریکشن اس کی الٹی, خدا کے اگینسٹ چلتا ہے. اس لیے عمل ضروری ہے. زندگی عمل سے بنتی ہے. زندگی عمل سے بنتی ہے. تو خدا نے کہا ہلو بڑو ان کو برکت دی کہ زمین کے نا لوگ ہو جائیں کہ خدا ان کا سوال کرے, خدا ان کا خدا ہو, خدا انہیں ان کی دیکھ بھال کرے, خدا ان کی ضرورتیں پوری کرے, خدا ان کے ساتھ ہو, خدا ان کی مدد کرے. اس لیے خدا نے خاندان بنایا. کیا بنایا جی؟ پہلا خاندان آدم. ہم یہاں سے دیکھتے ہیں کہ خدا نے آدم اور حوا کو بنایا. انہوں نے کیا کی تھی؟ اس لیے میرے سائنسدان نے کنٹرول کر رہے ہیں دنیا کے. یہ جو چلے نا کہتے ہیں چپ لگے کے اندر آنے والا وقت 666 کا ہوگا, کم لوگ ہوں تاکہ ہم انہیں کیا کر سکیں؟ کنٹرول کر سکیں. لیکن خدا نے جتنے مرضی ہوں میں سب کو کنٹرول کر سکتا. آمین. جتنے مرضی ہو جانا, وہ کہنا بدو پھلو بڑھو پھولو,
وہ تو نہیں کہا نا اینے رکھتے لوگ اینو نہیں بدلنے چاہیے. ارے ہمارا خدا انلمیٹڈ خدا ہے, ٹھیک ہے, تو ساری چیزوں کو کیا کرتا ہے, کنٹرول کرتا ہے. پہلا خاندان ہمیں کلیش کتاب میں آتا ہے, خدا جوڑتا ہے, خدا بناتا ہے, خدا تنہا کو خاندان بخشتا ہے. خدا تنہا کو کیا بخشتا ہے جی؟ پہلا کلا ہی سی نا آدم, پہلے عبد بھائی کلا ہی سی نا, اکیلے کو کیا بخشتا ہے؟ خدا کا منصوبہ تھا کہ جب اس کو بنایا اور کہا پھلو بڑھو اور زمین کو اتنا کو لوگ ہو جان کہ میں ان کا خدا ہوں اور میں ان کے اندر چلوں پھروں اور ہم خدا کا تاکہ کام ہو. سب خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. ایک اور زبور میں سب سکھا دیے گا. آج تھوڑا نا میں نے کہا نا آج تھوڑا جو ہے اگر سے چلا گا, ٹھیک ہے, زبور 68 انگلش اردو سنو گا. سنے بچے سنے ذرا, ایسا آگے جا کے آپ لوگوں نے خاندان بنانا تو خاندان مل کے نہیں بنانا ہے, آگے جا کے ہم سیکھیں گے اچھے خاندان, کامیاب خاندان کیسے خاندان ہوتے ہیں. 68 نکال دیا صاحب نے, میں پڑھ رہا ہوں کہ آپ کو اس کی چھٹی آئے. لکھا ہے خدا تنہا کو خاندان بخشتا ہے, وہ قیدیوں کو آزاد کر کے اقبال مند کرتا ہے, لیکن سرکش خشک زمین میں رہتے ہیں. سرکش کتنے رہتے ہیں جی؟ خشک زمین. انہوں واسطے زمین میں خشکی ہوتی, ان کے لیے زمین بھی اچھی, لیکن جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں, جو خدا کے حکموں کو مانتے ہیں, جو خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں, جو خاندان خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے, خدا کے ساتھ ہے, اٹھنا بیٹھنا, ان کا رہنا کھانا پینا سب کچھ خدا کے جلال کے لیے ہوتا ہے, تو وہ خاندانوں کو خدا برکت دیتا ہے اور دنیا کی انتہا تک استعمال. ہمیں آگے جا کے ہم چند خاندانوں کا ذکر کریں گے. پہلے ہم اس کی گراؤنڈ بنا رہے ہیں کہ خدا پہلا ایکم لیتا ہے تو پھر وہ خاندان سے ترقی کرتا ہے, پھر اس خاندان کو چاہتا ہے کہ میں تمہیں دنیا کے انتہا میں. کل کیا جی خدا خاندان کی کرتا ہے, خاندان بخشتا ہے. وہ قیدی کھوئے ہوئے بھٹکوں کو خاندان بخشتا ہے, انہیں کیا کرتا ہے, اقبال مند کر دیتا ہے, انہیں بڑھا دیتا ہے, انہیں برو مند کرتا ہے, انہیں ترقی دیتا ہے, برکت پر برکت دیتا ہے. کیسی برکت جی؟ برکت پر برکت انہیں دیتا ہے. ابراہم کو خدا نے کیا دی تھی؟ ایک کریکٹر برکت کا جو ہے وہ ہم ابراہم سے شروع کریں گے, اس طرح پھر آگے خاندان میں جائیں گے. میں ابراہم کی جب بھی سٹوری پڑھتا ہوں, جب بھی کچھ اس کا ذکر پڑھتا ہوں تو میرے رونگ سے کھڑے ہوتے ہیں کہ ابراہم کی سٹوری ہر اینگل میں فٹ ہوتی ہے. ابراہم کی جس اینگل سے آپ دیکھیں, جس طرف سے آپ دیکھیں وہ فٹ ہوتا ہے. تو لکھا ہے جی ابراہم کو خدا نے جب بلایا, ابراہم کو جب خدا نے بلایا تو کہا کیا تو میرے لیے کام کر سکتا ہے, آ سکتا ہے, میرے ساتھ چل سکتا ہے. تو ابراہم نے کیا کیا, اپنا گھر چھوڑ دیا یا نہیں چھوڑا؟ چھوڑ دیا. سارا کچھ چھوڑ کے کس کے پیچھے چل پڑا؟ خدا کے پیچھے چل پڑا, چلتا رہا. اور جب خدا کے ساتھ چلتا رہا تو خدا نے بھی اسے کہا میں ابراہم تجھے برکت پر کیا دوں گا, برکت دوں گا, میں تجھے بڑھاؤں گا, میں تجھے کیا کروں گا, آمین. میں نے کہا نا خدا تنہا کو کیا بخش دیتا ہے, خاندان بخش. اور وہ خاندان جو خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہ خاندان آج ہم بائبل میں سن کر پڑھیں گے وہ کیسے زوروں پر خاندان ہوتے ہیں. وہ کچھ بھی ہو جائے, غم ہو, خوشی ہو, اچھا وقت ہو, برا وقت ہو, تو خدا کو کبھی بھی چھوڑ دے نہیں. ابراہم کو جب خدا نے بلایا تو اس کی سارا بیگم جو تھی, اس کا کریکٹر اگر پڑھے نا تو ان کا کیا کمال ہے. وہ اسے کلام کہتا ہے خداوند کہتی, کیا کہتی تھی اسے, خداوند کہتی تھی. اس کی اتنی عزت کرتی, اس کی اتنی رسپیکٹ کرتی تھی. یہ اصل مددگار تھی. یہ اصل کلام سمجھی ہوئی, اصل میں یہ کلام کو سمجھ گئی تھی کہ میں دی مددگار ہوں, میں دی حاکم نہیں ہوں, میں اس کی مددگار ہوں اور مددگار بن کے رہتی ہے. دیکھیں کلام کہتا ہے اس کی کیا رہتی تھی جی, تابع. اس کی کیا رہتی تھی, یہی تھا نا. میں اپنی ایک حوالہ کتابیں کے حوالے سے پڑھی ہے, آج میں تھوڑے حوالے نام دسا کرنا.
پہلا پترس کا تیسرا باب اور چھٹیا میں سب چھوڑ کچھ نہ کچھ ذرا میں بھی باتیں بولے تو سامنے نوٹ کرتے جو لکھتے جاؤ آئندہ خاندان بننا ہے ایسا بھی ٹھیک ہے. ہم نے یہ خواہش کرنی ہے کہ خداوند تو ہمیں ایسا خاندان بنا دے، تو ہماری مدد کر، ہمیں اپنے جلال کے لیے خرچ کر. تیسرا باب جی پہلا پترس تیسرا باب اور چھٹی آیت. پہلا پترس تیسرا باب اور چھٹی آیت لکھا ہے جی. سارا ابراہم کے حکم میں رہتی اور اسے خداوند کہتی. پڑھو جی تو بائبل ہے، شاید میں غلط نہ پڑھ رہا ہوں. چنانچہ سارا ابراہم کے حکم میں رہتی اور اسے خداوند کہتی تھی، تم بھی اگر نیکی کرو اور کسی ڈراوے سے نہ ڈرو تو اس کی بیٹیاں ہو گئی. میں اس لیے پڑھایا تاکہ وہ بھی کو پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے. میری بائبل میں نہیں، یا میں نہیں کہہ رہا، کلام یہ کہہ رہا ہے، بلکہ پترس رسول یہ لکھ رہا ہے. بلکہ کون جی؟ پترس رسول یہ گواہی دے رہا ہے، کلام میں لکھ رہا ہے ابراہم کے بارے میں، سارا کے بارے میں یہ لکھ رہا ہے کہ سارا جو ہے وہ ابراہم کے حکم میں رہتی ہے. یہ لکھا ہے، یہی پڑھا ہے. سارا ابراہم کے حکم میں رہنے کا کیا مقصد ہے؟ حکم صادر نہیں کرتی تھی، بلکہ وہ جو کچھ کہتا تھا وہ حکم مانتی تھی. اس کا حکم مانتی تھی، نہ کہ انہوں کینسی دے دی تو آٹی کا ٹھیک نہیں چڑھی نہ کرنی ہے نہیں کہنی اتنا کلام میں کلام چاہتے نہیں کہنا نہیں. اس لیے یہ بائبل ہمیں سکھا رہی ہے، یہ بائبل ہمیں ترتیب دے رہی ہے. میں نے کہا ہمارا خدا سسٹم کا خدا ہے. اس نے پہلے عورت کو نہیں بنایا، اس نے پہلے مرد کو بنایا، آدم کو بنایا، دوسرا اس نے مددگار سے دیا، پھر عورت بنی. اس لیے عورت کو مرد کے تابع رہنا ہے. یہ کلام کی تعلیم ہے، یہ کلام کی تعلیم ہے. وہ گھرانے خوش رہتے ہیں، وہ گھرانے کامیاب ہیں جہاں ایک دوسرے سے اتفاق کیا جاتا ہے، جو ایک دوسرے کے حکم میں رہتے ہیں، بڑے کو بڑا سمجھتے ہیں. فیملی کا ہیڈ کون ہوتا ہے؟ فیملی کا ہیڈ جو ہے فادر ہوتا ہے. فیملی کا ہیڈ باپ ہوتا ہے، اور باپ کا ہیڈ سر کون ہوتا ہے؟ مسیح ہوتا ہے. تو باپ جو ہے وہ اپنے سر کی بات مانتا ہے، اور جس کے اوپر اس نے مجھے سر بنایا، جیسے میں ایگزامپل دے رہا ہوں، اور ان سب کو میرا حکم ماننا چاہیے. کسی بھی لوگ کبھی اینڈ کر میں کہا نہیں مسیح کو اینڈ نہیں کہہ رہا، اینڈ میں کرنا ہے. ایک مسیح کو صحیح گل نہیں ہے، میں کہہ سکتا مسیح میں. اس لیے مسیح نے کہا کہ تم میری کیا ہو؟ دلہن ہو. تم میری کیا ہو؟ دلہن نو گل مننی چاہیے کہ نہیں مننی چاہیے؟ میرے ساتھ ہے دلہن نو گل کی کرنی چاہیے جی. کلام دس ہے، پترس رسول لکھ رہا ہے کہ سارا ابراہم کے حکم میں رہتی تھی. میری بہنوں ذرا سنیں گا اپنا سنو ٹھیک ہے. ابراہم کے حکم میں کیا کہتی تھی جی؟ جو خواتین، جو بہنیں ہیڈ کو تسلیم کرتی ہیں، ہیڈ کو ہیڈ مانتی ہیں، وہ گھرانے ہمیشہ رو مند ہوتے ہیں. ایک سسٹم ہے نا، سسٹم سے ہٹ کر ہم اگر رہیں گے تو سسٹم چل نہیں سکتا. اس لیے سسٹم کو چلانے کے لیے، اچھا ماحول بنانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کے کیا رہیں گے، تابع رہیں، اور ہیڈ کو ہیڈ سمجھیں. ہیڈ کو اس لیے کلام میں لکھا ہے، پترس رسول کہہ رہے ہیں کہ سارا ابراہم کے حکم میں رہتی اور اسے خداوند کہتی. پہلا پترس اس کا تیسرا باب ہم نے پڑھا ہے، اس میں سے تیسرے باب کی چھٹی آیت، اس کو نوٹ کر کے لکھ لیں، گھر میں جا کے پڑھا کریں تاکہ ہم کلام کے مطابق زندگی بسر کر سکیں. کیونکہ بیٹیاں میری بیٹھی ہیں، بیٹے بیٹھے ہیں، آگے جا کے انہوں نے بس رواج جانا ہے، فیملیاں بنانی ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ جتنے ہمارے گھرانے، جتنے چرچ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، ان کے اندر سے، ان کے کردار سے پتہ لگے، ان کے رہن سہن سے پتہ چلے کہ یہ کون ہے، مسیح. اگر پتہ نہ لگے، جیسے بپتسمے کی بات کریں تو خالی رسمہ سے جنیا مرضی کرتے ہیں، اگر کریکٹر سے، ہمارے کردار سے، رہن سہن سے چینج نظر نہ آئے تو کوئی فائدہ ہے. اس لیے کلام ہمیں بتاتا ہے
یہ بڑی ایگزامپل میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ سارا اور ابراہم. آپ دیکھیں سارا اور ابراہم کو جب خدا نے بلایا تو پھر برکت پر برکت دی. ابراہم کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں سی. لکھا ہے اگر پڑھے نا پیدائش کی کتاب تو لکھا ہے جانور مویشی اتنا کچھ اس کے پاس تھا، کھیت تھے، ہریالی ہی ہریالی تھی، سب کچھ دنیا کا مال تھا اس کے پاس. خدا نے اسے ساری برکتیں دے رکھی تھی. وجہ کیا تھی کہ وہ خدا کے تابع رہتا تھا، خدا کو اپنا ہیڈ مانتا تھا، اور اسی طرح اس کا گھرانہ اس کو ہیڈ مانتا تھا. ایک سسٹم کے تحت جب ہم چلتے ہیں تو اس گھر میں برکت رہتی ہے، بلیسنگ رہتی ہے. میں ایک ایگزامپل آپ کو دوں گا. کہتے ہیں کہ ایک وہ ہنسانی جوڑی، ایک وہ ایسا پرندے تھے ہنسوں کی جوڑی، تو ایک درختوں پہ ان کا ڈیرا تھا، وہ رہا کرتے تھے. تو ایک فیملی تھی، ان کے اندر بڑا اتفاق تھا، ان کے اندر یونٹی کیا تھی جی، بہت تھی. ایک دوسرے کے حکم کو وہ فالو کرتے تھے. میری کہتے نہیں وہ پاپا مینوں کو انہوں کی پتا، میں سائنس پڑھ گیا، مجھے تو بڑا پتا انہوں کی پتا. حکم میں جاتی ہوں، کہتا ٹھیک ہے بابا جو آپ نے کیا کیا، جو کسی کہتا ہوں میں فالو کرتا. ٹھیک ہے. تو وہ اپنے کیا کرتی جی، حکم میں بڑا ان کے اندر یونٹی تھی، اتفاق تھا. لیکن وقت ایسا آ گیا کہ ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں تھا، پینے کو نہیں تھا، تو بہت سے غریب ہو گئے کہ وہ کیا کریں. تو نے کہا چلو چلتے ہیں، کہا چھاڑ کے تو اپنے علاقہ چھاڑ کے چلے گئے. کہنے چلو سفر کر کے کسی دوسرے شہر جانے ہیں، شاید تو روٹی مل جائے کرے، کچھ کھانا مل جائے کرے. تو کہتے ہیں جب اس جنگلات سے، اس جگہ سے گران سے گزر رہے تھے تو دھوپ تھی. تو نے کہا کیوں نہ اس درخت کے نیچے بڑا اچھا سایہ ہے، گھنا سایہ ہے، کیوں نہ کچھ ٹائم کے لیے اس کے نیچے بیٹھ کے آرام ہوتا. تو جب اس جگہ پہ بیٹھ کے آرام کر رہے ہوتے ہیں تو ہوتا کچھ نہیں پاس، جو تھوڑی بہت چیزیں ہوتی ہیں. باپ کو اگر پیاس لگتی ہے تو باپ بیٹے سے کہتا ہے جا بیٹا میرے لیے پانی تو دے دیا. وہ فوراً بھاگا جاتا ہے، کہیں سے بھی پانی نہیں آتا. وہ باپ جنگل جو منتے تھے لے آؤں پانی تیرے واسطے، تینوں پیاس لگی میں کہاں سے لے کے آؤں. وہ بھاگا جاتا ہے، کہیں سے بھی ڈھونڈ کے باپ کے لیے پانی لے کر آتا ہے. کیا کرتا ہے جی، کہیں سے بھی ڈھونڈ کے باپ کے لیے پانی لے کر آتا ہے. بیٹی سے کہتا ہے بیٹا جا کوئی روٹی پکا، آٹا نہیں ہے لیکن وہ نکل جاتی ایمان ہوتے کہیں نہ کہیں ڈھونڈنا شروع. کہیں باپ آتا ہے نہیں آئے گا تو میں روٹی پکاؤں گی، نہ یہ جواب نہیں دوسرا. کہتا اوکے میں کچھ کرتی ہوں، میں کچھ دیکھتی. یہ دیکھیں یہ ہمبلنس ہے، یہ جواب ہے سارے نمکین ہے، اس کے اندر ایک مٹھاس ہے، محبت ہے. کہ اوکے باپ میں کرتی کچھ، میں ہے کچھ نہیں لیکن وہ کہہ رہی ٹھیک ہے باپ میں سے کرتی. وہ ڈھونڈنے لگتی، آگے پیچھے دیکھنے لگتی ہے. جب وہ یہ سارا ماجرا وہ پرندے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اتنی محبت اتنی یونٹی کو وہ دیکھتے ہیں، تو ان سے ان کے باپ سے کہتے ہیں، کہتے درخت تھلے ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اس درخت کے نیچے بہت بڑا خزانہ ہے، کھودو. جب اسے کھودتے ہیں تو اندر سے سونا چاندی پتہ نہیں کیا کچھ نکل آتا ہے. خدا ان کے اتفاق کو دیکھ کے، ان کی محبت کو دیکھ کے، ایک دوسرے کے تابع رہتے ہوئے، اس الفت کو دیکھتے ہوئے خدا ان پر یہ داس کو دیتا ہے پرندوں کے تھرو. اس کے اندر بہت بڑا خزانہ ہے. اگر تم میرے اتفاق ہے، تم میرے حکموں پر چلتے ہو، ایک دوسرے کے تابع ہو، تو میں بھی تمہیں برومند کروں گی. اور وہ خزانہ کھولتے ہیں تو لکھا ہے کہ میں نے جو سٹوری پڑھی تو اس کو وہ مال ہوگا. جہاں نہ گڈیاں شڈیاں میں رہتی ہیں، گھر بھی سونا جب بنا لیا. تو نال دے پڑوسی سن نا، انہوں نے کہا یار یہ نا خزانہ مل سکتا ہے، سانو کیوں نہیں مل سکتا؟ اگر ان کو مل سکتا ہے تو سانو کیوں نہیں مل سکتا؟ وہ بھی آنے چلو بھائی ہمیں پیوں نے تو صبح سارے عزیز جانے ہیں اور درد تے ایسی بھی ڈیرا لانے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی درد تے ڈیرا تھے لانے ہیں. وہ باپ صبح اٹھتا ہے تو اپنے بیٹے نے اندر پانی لے کے آ، کہتے تھے جنگل سے تو ڈوب مرنے میں پانی تیرے واسطے کتوں لے کے آؤں، میرے کو کوئی پانی پونے نہیں. اوکے بیٹی نو کہنا میرے واسطے روٹی پکا. وہ کہتی آٹا ہے نہیں ابا، میں تیرے واسطے روٹی کتوں پکاواں، کہاں سے لے کے آؤں، کیا کروں؟ آگے سے اس طرح کا تلخ جواب یہ وہ. تو اوپر سے آواز آتی ہے جنہوں نے خزانہ لینا سے وہ لے گئے ہیں. ایسا خزانہ نہیں ملتا، خزانے اتفاق سے ملتے ہیں، برکتیں اتفاق سے ملتی ہیں. ہمیشہ کی زندگی یسوع پر ایمان لانے سے ملتی ہیں اور اس میں صبر سے ملتی ہیں. ایسے یہ ساری چیزیں نہیں. اس لیے میری یونٹی میں رہنا ہے، اچھا خاندان بن کر اچھی ایگزامپل پیش کرنی ہے تاکہ ہم یسوع مسیح کی گواہی بن سکیں، گواہی دے سکیں. تو اس لیے سارا دیکھا جی ابراہم کی کس میں رہتی تھی جی، تابعداری میں رہتی اور خداوند کہتی. کیا کہتی؟ خداوند کہتی. ایک ایگزامپل آپ کو یہ دے دی. پھر دوسری ایگزامپل ایک اور آپ کو دینا چاہتا ہوں گی. اگر آپ ایوب کو پڑھیں، ایوب کا ذکر تو آپ نے سنا ہے سب. یعقوب کھولے ذرا میرے ساتھ ایوب، چلو میں بھی حوالہ تم پڑھ ہی لینے.
ایک فیملی کا ذکر میں نے آپ کو بتا دیا، اس کا میں نے تھوڑا شارٹ کیا ہے، ابھی تک اگے تک ابراہیم کی سٹوری دسنی سی کہ ایک بیٹا ہوا، پھر اس بیٹے کو لیتا ہے، ہاں ذبح کرنے کے لیے لے کے جاتا ہے، وہ ماں وہ انجلی ہوندی اگر وہ کہتی تو میرے پتر نو کتنے لے کے جا رہے ہیں، چھڑ دے نو، انہوں نے ایسا نہیں کہا، اس نے کہا جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ ہیڈ ہے، جو کچھ یہ کر رہا ہے اسے کرنے دو، میں اسے لے گیا قربانی کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے، سارا کچھ لے گیا۔ بیٹا راستے میں سوال کرتا ہے، بیٹا راستے میں کیا کرتا ہے؟ سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے، کیا پوچھتا ہے؟ کہتا ہے بابا سارا کچھ تو ہے لیکن قربانی کے لیے بڑا کہاں ہے؟ وہ ایماندار کا بیان سنیں گی، سٹیٹمنٹ سنیں، کہتا ہے خدا خود مہیا کرے گا، آمین آمین۔ تو اس لیے ہیڈ جو کچھ ڈیسیژن لیتا ہے اس کے ساتھ اتفاق کریں، اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اگر چاہتے کہ انسانی کا رانا بنتا ہے، اگر ہم مسیح کے ساتھ جڑ جائیں گے تو ساری چیزیں ہو جائیں گی، مسیح کی عقل ہمارے اندر آ جائے گی تو سارے کام پھر ہو جائیں گے جی، سدھ ہو جائیں گے۔ اچھا ایوب، میں پرانے عہد نامہ میں سے جی ایوب کی کتاب اس کے پہلے باب کی پہلی آیت آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، لکھا ہے اس کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا، کوئی شخص کیا لکھا ہے جی؟ کامل اور راست باز۔ وہ شخص کیا تھا جی؟ کلام میں لکھا اس کے لیے، ایوب کے لیے وہ کامل اور راست باز تھا، خدا سے ڈرتا اور بدی کو کی رہتا دور رہتا تھا، خدا سے ڈرتا تھا۔ ڈرنا مقصد ہے نہیں، ڈرنا مقصد ہے کہ وہ ریسپیکٹ کرتا تھا کہ اگر کوئی میں غلط کام کروں تو میرے خدا کو یہ پسند نہیں، میں ایسا کام نہیں کروں گا جو میرے خدا کو، میرے آقا کو، میرے باپ کو پسند نہیں، وہ کام میں، یہ عزت ہے، یہ ریسپیکٹ ہے، اس لیے وہ ڈرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، دیکھا ہے ڈر کی ایک ریسپیکٹ تو اس میں آتا ہے۔ ڈرتا اور بدی سے کیا رہتا تھا جی؟ اس کے ہاں 7 بیٹے، کتنے بیٹے جی؟ 7 بیٹے، کتنے بیٹے؟ 7، ہمیں صاحب 7 بیٹے، سب 7 بیٹے اور کتنی بیٹیاں؟ 3 بیٹیاں، 7 بیٹے 3 بیٹیاں، اور اگر لسٹ پڑھ لو کتنے کوئی جانور سانوں دیکھو، میں ٹائم پہ شارٹ کر رہا ہوں، آگے 3-4 اور فیملیوں کا بھی آپ کو بتانا ہے، چلیں اس کو پڑھیں، یہ بڑی اچھی انٹرسٹڈ ہے۔ اچھا لکھا ہے جی اس کے پاس 7 بھیڑیں، 7,000 بھیڑیں اور 3,000 اونٹ اور 500 جوڑی کیا تھے جی؟ بیل تھے، اور 500 گدھے، اور بہت سے کیا تھے جی؟ نوکر چاکر بھی سمجھ لو، کیا تھا جی؟ بہت سے نوکر چاکر بھی، ملازم بھی بہت تھے اس کے پاس، کیا تھے جی؟ ملازم بھی بہت تھے۔ اب ایسا لکھا ہے، کلام بتاتا ہے کہ اس علاقے کا وہ امیر ترین شخص تھا، امیر ترین شخص تھا۔ وجہ کیا تھی؟ خدا سے ڈرتا تھا، خدا کے حکم کو مانتا تھا، وہ راست باز تھا۔ کلام اس کے لیے کامل کا لفظ یوز کر رہا ہے کہ وہ کامل تھا۔ تھینک یو لارڈ۔ ادھر بھی ہاتھ رکھ کے جا کے تم سنا، ایک چلو تو بڑا اچھا سی، ایک آخری تک اصل میں پتہ ہے کہ ہم اچھا سب کچھ ہو تو ہم کہتے ہیں وہ یا سب ہم نعرے مارتے رہتے ہیں ہاللویا ہاللویا، جتنے ہی تھوڑا جا خدا ہم چیک کرتا ہے اور کہ وہ جا خدا نے تو نقصان دے بس یہی کریے، ہونا چاہیے کتنے جائیے رونا کروانا شروع کرتے ہیں۔ لیکن اس ایوب کی سٹوری سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، لکھا ہے اس کا سارا کچھ چلا، اس کا سارا کچھ چلا، یہ کہتا ہے خدا نے دیا، خدا نے دیا، اسی کا نام کیا ہو جائے، اتنے بھی ہوتی مایو نوٹ پائی، اس کی جو وہ تھی نا اپنا کیا ساتھی اور اس کی جو مددگار، وہ کہتی چھاٹوں نے خدا نو جنہیں تینوں اتنا دکھ دیتا ہے انہوں دیا برائیاں شرائیاں کر پٹانی مکا جائے، کہتے تم نادان عورتوں کی سی بات نہیں تو، کیونکہ یہ راست باز شخص ہے نا، یہ خدا سے ڈرنے والا شخص ہے نا، اس کے اندر خدا کا خوف ہے نا، اسے خدا کی قدرت پتا ہے نا، یہ خدا کی قدرت کو جاننے والا آدمی ہے اور سب کچھ سمجھنے والا ہے اور خدا کے قریب ہے، یہ خدا کی قدرت کو جانتا ہے کہ خدا مردوں میں سے بھی زندہ کرنے کی قدرت ہے۔ اس نے کہا جس خدا نے دیا، خدا نے دیا، اسی کا نام، اگر کوئی اس چیز کی پڑھے تو کوئی 40 سال کہتا ہے، کوئی 60 سال کہتا ہے، کوئی 104 سال کہتا ہے، پتہ نہیں اس طرح کے الگ الگ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا عرصہ اس پر مصیبت ہے، اتنا عرصہ اس پر مصیبت رہی، یہاں تک مصیبت کہتے ہیں کہ اس کے اندر کیڑے پڑ گئے، تو جڑا کیڑا بھی باہر جاتا سی کلام کہتا ہے کہ میرے مالک کا، میرے خدا کا حکم ہے کہ تو میرے جسم میں رہے، کتنے جا رہے ہیں باہر، پکڑ پکڑ کرنے کا، یہ ہے محبت کی انتہا،
یہ ہے اسے خدا سے محبت، یہ ہے خاندان، کامیاب خاندان، اور اپنے خاندان کو کیسے ساتھ لے کر چلتا، اس کے بیٹے بیٹیاں ضیافت کرتی، ایک دوسرے کو بلاتے، وہ انہیں پھر بات کرتا، ان کے لیے دعا کرتا، ان کے لیے خدا سے ریکویسٹ کرتا کہ اگر میرے بیٹے بیٹیوں نے کوئی خطا کرتی ہو، کوئی کمی کمزوری ان کے اندر ہو تو خدا میں معاف کرو۔ یہ ہیڈ کی ذمہ داری ہے۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اچھا ہیڈ کی بھی ذمہ داری ہے، آگے کی طرف بھی میں آؤں گا۔ ہیڈ ذمہ دار ہیڈوں بڑے خوش ہیں کہ چلو بابا مددگار نہیں ہو رہے، کام سادہ نہیں ہو رہا ہے۔ ہیڈ کی بھی بڑی ذمہ داری ہے، ہیڈ کی بھی بڑی ذمہ داری ہے۔ ہیڈ کو بھی اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ یہ ہیڈ دیکھیں کیسے ذمہ داری کو نبھاتا ہے۔ یہ ہیڈ ان کے لیے دعا مانگتا، دعا کرتا، ان کے لیے ساری چیزوں کو مہیا کرتا، اور لکھا ہے کلام میں کہ ان کے لیے دعا کرتا، بلکہ قربانیاں بھی چڑھاتا کہ شاید میرے بچوں نے کچھ خطا کی ہو، کچھ گناہ کیا، تو خدا نے کیا کرنا جی؟ معاف کرنا۔ ساری چیزیں سب یہ جب چلی گئی تو خدا نے دیا، خدا نے دیا، اور خدا کا نام ہمیشہ کیا ہوتی؟ ایک یہ گھرانہ ایوب کا گھرانہ جس کے بارے میں پڑھتے ہیں، یہ دکھ رہا یا سکھ رہا، اس کا ہمیشہ خدا کیا شکر گزاری۔ تو وہ گھرانے کامیاب گھرانے ہیں، میں ان کو یوں سمجھتا ہوں، دنیاوی چیزوں سے کامیابی نہیں ہوتی، خدا کے ساتھ چلنے سے کامیابی، اس پر ایمان رکھنے سے کامیابی ہوتی ہے۔ جو اس پر ایمان رکھتا ہے، جو اسے سمجھ جاتا ہے کہ خدا سب کچھ کرنے پر قادر ہے، وہ گھرانہ کامیاب ہے۔ وہ گھرانہ کون سا گھرانہ ہے جی؟ کامیاب گھرانہ ہے۔ ہم نے پہلے سیکھا جی کون سا گھرانے کے بارے میں؟ ابراہیم کے گھرانے کے بارے میں۔ دوسرا ہم نے ایوب کے گھرانے کے بارے میں سیکھا۔ اب ہم اگر سیکھنا چاہیں تو نوح کے بارے میں بھی ہم سیکھ سکتے ہیں۔ نوح دیکھیں جب زمین پر کیا بڑھ گئی تھی جی؟ بدی بہت بڑھ گئی تھی، اور خدا نے کلام کہتا ہے دیکھا کہ کوئی شخص راست باز برائی ہی برائی ہر ہی برائی، اس نے نوح کو حکم دیا، کیا دیا جی؟ کہ کوئی کشتی بنانا شروع کر۔ تو کیا بنانا شروع کرتے؟ کشتی بنانا شروع کرتے، اور ساتھ ساتھ تبلیغ بھی کرنا شروع کرتے کہ توبہ کر لو، توبہ کر لو، خدا پر ایمان لے آئے، خدا پر ایمان لے آؤ، اپنی بدیوں سے باز آؤ، خدا پر ایمان لے آؤ، بدیوں سے کنارہ کرو، خدا تم سے ناراض ہو گیا ہے، خدا کو منا لو، خدا کے پاس آ جاؤ، خدا کے مطابق زندگی بسر کرو۔ اور ساتھ ساتھ لوگ کی کہتے سن یہاں تک کہتے ہیں کہ بابا ایسے بولا ہے، پورے دن کو لگی ہے، کہتا جی کیا آ جائے گی؟ بارش آئے گی، طوفان آ جائے گا، میں دنیا کو برباد کر دوں گا۔ تو آج بھی ایسے لوگ ہیں جب انہیں کلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو آج بھی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں 80 صدیاں تو سنتے آ رہے ہیں، پتہ نہیں ایسا کب ہونا ہے کب ہوگا، لیکن خدا کا کلام سچا ہے، حق ہے، جو کچھ لکھا ہے وہ سب ضرور ہوگا۔ چل ہمارا کیلنڈر کچھ اور ہے، خدا کا کیلنڈر کچھ اور ہے۔ ہمارا ایک دن اس کے 1000 دن کے برابر ہے، ہمارا ایک دن اس کے 1000 دن کے برابر ہے۔ وہ کیلنڈر کچھ اور ہے، ہمارا کیلنڈر کچھ اور ہے۔ تو اپنے کیلنڈر کے مطابق آئے گا، کیونکہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں، وہ چاہتا یہ ہے کہ سب کی توبہ کرتا ہوں۔ آمین جی۔ اس لیے ہمیں جو کرنا ہے وہ خدا کے کلام پر عمل کرتے رہنا، چلتے رہنا۔ ایک حوالہ اور نکال دیں، یسایہ 51:2، اس میں ابراہیم کا بارے میں پھر آپ کو بات بتاتا ہوں۔ یسایہ 51:2، بس میں تھوڑا سا کر کے ختم کروں گا، ٹائم میرا ہو گیا ہے، لیکن تھوڑا سا آخری پھر اس کا میں نچوڑ نکال کے آپ ایک دو حوالے دوں گا، 2-3 فیملی پھر جا کے کیسے کریں ڈسکس کریں۔ 51 اس کی 2 آئے، یسایہ 51 اور اس کی دوسری آیت۔ یہاں پہ میں سارہ اور ابراہیم کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اپنے باپ ابراہیم اور سارہ اور جس سے تم پیدا ہوئے نگاہ کرو کہ جب میں نے اسے بلایا وہ اکیلا تھا، پر میں نے اس کو کیا دی تھی؟ برکت دی، اور اس کو کثرت سے برکت بخشی۔ یہ میں بتانا چاہتا ہوں، خدا ایک کو اٹھاتا ہے اور پھر اس کو کثرت سے برکت دیتا ہے۔ کہ جتنی اولاد ہے، آپ جتنے لوگ نظر آ رہے ہیں، یہ ابراہیم کی اولاد کہلاتے ہیں۔ کس کی اولاد کہلاتے ہیں؟ پھر خدا کی جو برکت ہے وہ ان گنت ہوتی ہے، اس کی کوئی گنتی کوئی کر نہیں سکتا۔ جیسے میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ مردم شماری والوں نے زور لگا کے بیٹھ گئے،
بڑی سائنس نے ترقی کرنے کے لیے پتہ نہیں سائنس کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، لیکن وہ اس فگر کو کاؤنٹ نہیں کر سکے کہ آبادی کتنی ہے، 7 ارب ہے، 8 ارب ہے یا 9 ارب ہے، وہ ایسٹیمیٹڈ فگر دیتے ہیں، ایکچوئل فگر کسی کے پاس نہیں۔ کیونکہ خدا نے کہا تھا میں ابراہیم تجھے اتنی برکت دوں گا، پل کے برکت پر کر برکت دوں گا، تیری اولاد کو کوئی دیکھ نہیں سکے گا۔ آج بھی خدا ایسا کرتا ہے، ہمارا خدا زندہ ہے، وہ سب کچھ کرنے کی ضرورت کرتا ہے، سو ہمیں خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے، ایک دوسرے کو تابع رہ کے زندگی گزارنی ہے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کر کے، بیٹے کو بیٹے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، ماں کو بچوں کی عزت سے پیش آنا چاہیے، اور باپ کو اس طرح سے ایک دوسرے سے پیش آنا چاہیے، اور سب کو باپ کی اس طرح سے عزت کرنی چاہیے، اور باپ کو یسوع کو اس طرح پیش کرنا چاہیے اس طرح یسوع چاہتا ہے، ہمیں جس طرح کلام ہمیشہ کہتا ہے۔ جب ہم یہ سب کریں گے تو خدا ہمیں زور دے گا، قوت دے گا، اور اپنے جلال کے لیے کیا کرے گا؟ خرچ کرے گا۔ اچھا، یشوا کی بات، یشوا کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا۔ یشوا کو جب خدا نے کھڑا کیا، موسیٰ کے بعد بلایا، تو یشوا سے کہا جہاں ٹکے گا تیرے پاؤں کا تلوا، وہ جگہ میں تجھے کیا کر دے دوں گا۔ یشوا پھر آگے جا کے کہتا ہے جی، جب وہ لوگ پھر بتوں کو مانتے ہیں، پھر بتوں کی پرستش کرتے ہیں، تو اس کے یشوا اگر ہم 24ویں باب کی 15 اور 16 آیت پڑھ لیجیے گا، لکھنے ابھی پڑھوں گا ٹائم زیادہ ہو جائے گا، میں اس کو بند کرتا ہوں۔ یشوا 24ویں باب کی 15 سے 16 آیت ہم پڑھیں تو اس میں لکھا ہے تم تو پاوے یا خداوند منو، ان کو سجدہ کرو، لیکن میں اور میرا گھرانہ تو ہم خداوند کی پرستش کریں گے، خدا ہی کا نام۔ آمین۔ یشوا کا یہ بیان ہے جی، اس نے کلام میں کہا رہی میرے اور میرے گھرانے کی بات، رہی میرے اور میرے گھرانے کی بات، ہم کس کا نام لیں گے؟ ہم تو خدا ہی کا نام لیں گے اور خدا ہی کی پرستش کریں گے۔ یہ یشوا 24ویں باب 15 اور 16 آیت کی بات کر رہا ہوں جی، نوٹ کر لیں، گھر جا کے پڑھ لیجیے گا۔ وہ کہتا ہے اب میں اور میرا گھرانہ جو ہے نا، ہم تو خدا کی عبادت کریں گے اور اسی کی پرستش کریں گے اور اسی کا نام دیں گے۔ اور اس کو پھر خدا نے کہا تھا کہ جہاں ٹکے گا تیرے پاؤں کا تلوا، وہ جگہ میں تجھے دے دوں گا۔ جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں، خدا کی پہچان ہمیں ہو جاتی ہے، خدا کی نزدیکی ہمیں حاصل ہو جاتی ہے، تو خدا پھر زور دیتا ہے، قوت دیتا ہے، پاک کی معمولی سے معمول کر دیتا ہے، اور پھر جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے تابعداری میں رہنا ضروری ہے، خدا کے ساتھ چلنا ضروری ہے۔ میں یوں کہتا ہوں کہ خاندانی ہماری دعا ضرور ہونی چاہیے۔ آج کل ہم بھی نہیں کر رہے، لیکن پریکٹس کی ہم کرتے تھے، لیکن جو کمزوری ہوتی ہے میں یہاں سے اپنی اس کمزوری کا اقرار کرتا ہوں، ضرور میں یہاں اس کمزوری کو اقرار کرتا ہوں اور مانتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کرتے تھے، آج کل نہیں کر رہے۔ ہوتا کیا ہے گھر کے اندر دعا کرنے سے، میں یوں اس کا پیٹرن لوگوں کو دیتا ہوں، یوں سمجھاتا ہوں کہ اگر بیگم دعا نہیں کر رہے یا بچے دعا نہیں کر رہے، بیٹی دعا نہیں کر رہی، بیٹا دعا نہیں کر رہے، تو باپ اس بیڑے کو لے، باپ اس بوجھ کو لے لے۔ اگر باپ نہیں کر رہا تو بیگم جو ہیلپر ہے وہ اس بوجھ کو لے لے، کوئی کونا گھر کے اندر بنا لے، کہیں کونے کے اندر دعا کرنا شروع کر دے۔ اگر باپ نہیں کر رہا، بیگم نہیں کر رہی، تو بیٹا اس بوجھ کو لے لے، اگر بیٹا نہیں کرتا تو بیٹی اس بوجھ کو لے لے، ٹھیک ہے؟ کوئی اگر ایک اس بوجھ کو، میں کہتا ہوں خدا توفیق دے کہ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں، ہمارے ماں باپ جو ہیں، جو بڑے ہیں، وہ اس بوجھ کو لے لیں۔ جب آپ کریں گے تو ایک شروع کرے گا، جیسے پھر کہتے ہیں کہ اکیلا ہی چلا تھا منزل کی طرف، اکیلا ہی چلا تھا منزل کی طرف، دیکھتے دیکھتے کارواں، ہمیں دیکھتے دیکھتے پھر ایک مجمع بن جائے گا۔ لیکن کنڈیشن یہ ہے، شرط یہ ہے کہ پہلے شروع تو کریں، پہلے شروع تو کریں، کھڑے تو نہ ایمان پر، کہیں خداوند میرے گھرانے کو بدل دے، کہیں خداوند پہلے میں اپنے گھرانے کی بات کرتا ہوں۔ یشوا نے یہی کہا نا، کہتا رہی میرے اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خدا ہی کی پرستش کریں گے، اسی ہی کی بندگی کریں گے۔ آمین۔ اس طرح آپ ایک کوئی بھی کھڑا ہو جائے، کہے میں خداوند میرے گھرانے کو برکت دے، میرے گھرانے کو محفوظ کر لے، میرے گھرانے کو اپنے جلال کے لیے خرچ کر، میرے گھرانے کو اپنی نزدیکی دے، اپنی قربت میں لے لے، تاکہ یہ گھرانہ تیرے نام سے نامزد ہو جائے۔ آمین۔ تو یہ ہے کامیابی، یہ ہے کامیابی۔ کامیابی گھڑیاں کارا نال نہیں، اور وہ بھی آئے گی۔ متی رسول اس کے بارے میں لکھتا ہے، متی رسول کی انجیل 6 باب سے بات کر رہا ہوں، بتاتی ہے کہ پہلے تم اس کی بادشاہی کی تلاش کرو
बाकी चीजें भी तुम्हें, और फिर वो चीज़ां ने झुंगे च मिल जाएंगे। झुंगे च मिल वो तो जाएंगे। झुंगे की बात है। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ झुंगे ਨੂੰ पाड़ने, झुंगे नूं पाड़ने, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ किहनूं पाड़ने आ? झुंगे। लेकिन खुदा का कलाम हमें बता रहा है, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील हमें बयान करती है, बताती है कि पहले उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये बाकी चीजें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी। हालेलुया। आमीन। ये चीजें तो इनाम में मिल जाएंगी। ਅਸੀਂ इनाम ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। जो घराने, जो खानदान पहले उसकी रास्तबाजी की तलाश करते हैं, पहले उसकी पहचान की बात करते हैं, पहले उसे ढूंढने की बात करते हैं, पहले उसकी बादशाही की बात करते हैं, खुदा ने अपने जलाल के लिए कसरत करी। हालेलुया। खुदा ने अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल किया। आमीन। बात अंडरस्टैंडिंग की है, बात समझने की है कि पहले हमने किसको पहला दर्जा देना है। पहला दर्जा मैं कहता हूँ किसका है जी? खुदा। पहला दर्जा आप खुदा को दे। जो घराने पहला दर्जा खुदा को देते हैं, जो फैमिलियां पहला दर्जा खुदा को देती हैं, खुदा भी फिर उन्हें बरोबर। हालेलुया। आमीन। आमीन। इसलिए पहला दर्जा हमें खुदा को देना है, एक दूसरे की इज्जत करनी है। ये खुदा ने क्या है, एक दूसरे की इज्जत करनी है। तो इसलिए यीशुआ कहता है, किसी नहीं जी गल की कहना है भाई, रही मेरे और मेरे घराने की बात, हम तो खुदा ही का नाम लेंगे, उसी ही की प्रस्तिश करेंगे, उसी ही की बंदगी करेंगे। इसलिए हमें खुदा की दुआ करें कि खुदा हमें अपनी पहचान दे, अपनी नजदीकी दे, अपनी गुर्बत दे, अपना मसा दे। जब भी वो जोर देता है, कुव्वत देता है, हालात कैसे भी क्यों ना हो, हालातों को बदलने पर कादिर है। वो नामुमकिनात को मुमकिनात तब्दील करने की कुदरत रखता है। वो जहां नहीं बोता वहां से काटने की कुदरत रखता है। वो जहां नहीं बखेरता वहां से जमा करने की कुदरत रखता है। बिन बीज भी वो बोने की कुदरत रखता है। हम उस खुदा की बंदगी करते हैं, हम उस खुदा की प्रस्तिश करते हैं जो बिन बोए बल्कि बिन बीज भी उगा देने की कुदरत रखता है। आमीन। हम उस खुदा की बात कर रहे हैं, हम उस कादरे मोतले की बात कर रहे हैं जो नामुमकिनात को मुमकिनात में बदलने की कोशिश करता है। ये सब कुछ हो सकता है, जरूरत है कि हम जो खानदान है हम उसकी हजूरी में आए, हम उसके साथ चलें, हम उसके साथ रहने की कोशिश करें, हम उसके हुक्मों पर अमल करने की कोशिश करें, हम उसके कलाम पर चलने की कोशिश करें। हमारा किरदार यीशु जैसा बन जाए, हमारी गुफ्तगू यीशु जैसी बन जाए। जिसने थप्पड़ खाकर जिसकी दाढ़ी को नोचा गया तो भी कहता है बाप इन्हें माफ, क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या करते। सानू तो जरा जी गल कह दो, कह के जाएगा देते हैं आने ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਨੇ ਆ? हम मसीही हैं, हम नए मखलूक बन गए हैं। लेकिन गल करके जाएंगे ये है नए मखलूक, है भी नए मखलूक नहीं, ये है नए मखलूक। मेरे साथ है आप? यस। अरे जिसकी दाढ़ी को नोचा गया, जिस पर थूका गया, जिससे 39 घोड़े मार कर लहू लहान कर दिया गया, वो सलीब पर कहता है कि ऐ बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। जब हम उसमें बपतिस्मा लेते हैं, उस पर ईमान लाते हैं, नए मखलूक बन जाते हैं, तो क्या ये खूबियां हमारे अंदर से जाहिर होती है? क्या हम ऐसा करते हैं? अगर नहीं करते तो आज की सेमिनार में सोचने की जरूरत है, इस पर गौर करने की जरूरत है। अगर हम नए मखलूक बन गए हैं, हमारे अंदर मसीह की अक्ल है, तो फिर हम ये इस पैटर्न पर चल रहे हैं। अगर नहीं चल रहे तो हमें और आजिज़ होने की जरूरत है, और अमल होने की जरूरत है, और उसकी हजूरी में जाने की जरूरत है, और दुआ में ठहरने की जरूरत है, और रोजे में ठहरने की जरूरत है, और कुव्वत को लेने की जरूरत है। आमीन। मेरे नाल है कैसे नहीं अगला तो नहीं चाहिए। हालेलुया हालेलुया। अब रही किसी गल जी मेरे और मेरे मेरे नाल रहना। अब रही मेरे आतर भाई, अब रही मेरे और मेरे घराने की बात, हम तो क्या करेंगे? खुदावंद ही का नाम लेंगे, उसी की प्रस्तिश करेंगे, उसी की गवाही देंगे। वो जिंदा है, वो बरहक है, वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वो इब्तिदा है, वो इंतहा है, वो हमेशा की जिंदगी देने वाला है।
رہی میرے اور میرے گھرانے کی بات اسی کی کریں گے اسی کا نام ہے، اسی کی عبادت کریں گے، اسی کی عبادت کریں گے. آمین سنارا بھائی جی، آمین. ہم کیا کریں گے جی؟ کدا نام لاؤں؟ خداوند کا نام لیں گے. اور کسی کا نام نہیں لینا نہ یہ یشوا کہہ رہا ہے بھائی، جسے پہچان مل گئی ہے، جسے نزدیکی مل گئی ہے، جسے قدرت کا اندازہ ہو گیا، وہ کہتا اب رہی میرے اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوند ہی کا نام لیں گے بھائی. اس کے بغیر کوئی ہمیشہ کی زندگی نہیں دے سکتا، اس کے بغیر کوئی بچا نہیں سکتا، اس کے بغیر کوئی رحم نہیں کر سکتا، اس کے بغیر کوئی میرے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا. ہاللیلویا. اب رہی میرے اور میرے گھرانے کی بات، میں بھی کروں گا جی خداوند ہی کا نام. اور صاحب یہی لینا نا بس. یس ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. ہاللیلویا. نے یشوع کی اسٹیٹمنٹ ایوب کے بارے میں آپ کو بتایا، ابراہم کے بارے میں آپ کو بتایا، اور دو تین اور خاندان ہیں. داؤد کا بڑا کریکٹر ہے، لیکن اب ہم اس کو جا کے آگے سیکھیں گے. ایک گھنٹہ میرا ہو گیا ہے، سو خداوند آپ کو برکت دے. صرف میری بات اتنی سی ہے جی، اس کا نچوڑ یہ ہے، سمری یہ ہے، اور اس میں لے لیا ہم نے ایمان لے آئے، ہم نئے مخلوق بن گئے. ہم اب یہ نئی چیزیں ہماری زندگی سے ظاہر ہوتی ہیں، ہمارے کریکٹر سے نظر آنی چاہیے. اگر تو نظر نہیں آتی تو پھر کی کرنا ہے؟ دوبارہ خداوند کو کہنا ہے خدا مجھے زور دے، مجھے قوت دے، تاکہ میں ان چیزوں پر غالب آ جاؤں، میں ان پر غلبہ پا جاؤں. تیری قدرت سے سب کچھ ہو سکتا ہے، نہ میری عقل سے نہ میری طاقت سے، لیکن القدس سے سب کچھ ہو سکتا ہے. آمین آمین. یسوع کے جلال کے لیے تالیاں بجائیں. تو یہ والے مثالی گھرانے ہم نے بننا ہے. ابراہم کی اسٹوری آپ کو بتائی، میاں بیوی ایک دوسرے کے تابع رہتے، جو کچھ ابراہم کرتا سارے اس کے ساتھ آمین کرتے. نمبر ایک. نمبر دو، ہم نے نوح کے بارے میں سنا ہے کہ نوح راست باز شخص تھا. خدا کو کوئی اور نظر نہیں آیا، انہوں نے کہا تو اپنے لوگوں نے لائے تھے کشتی چ. اس نے وفاداری کی خدا سے، راست باز تھا، اپنے گھرانے کو کیا کر لیا؟ بچا لیا، سیو کر لیا. یہ ہے دوسرا گھرانے کی بات ہم نے کی. پھر ہم نے کی جی یشوا کی بات، ایوب کی بات کی. ایوب بھی دیکھیں راست باز تھا، خدا سے ڈرتا تھا، خدا کے ساتھ رہتا، خدا کے تابع رہتا. اسی طرح سارا اس کا گھرانہ بھی خدا کے ساتھ چلتا. خدا نے اسے بھی برکتوں پر برکتیں دی. حالات کیسے بھی ہوں، بیچ میں پریشانیاں آ جائیں، ڈرا نہ کریں. یسوع اس سے ڈبل پورشن زیادہ دینے کی قدرت ہے. ہمیں ہم اس خدا کو مانتے ہیں، یہ ایمان رکھتے ہیں. پھر ہم نے یشوا کے بارے میں سیکھا. تو یہ 4-5 کریکٹر ہم نے سیکھے ہیں. 4-5 کریکٹر میرے پاس اور ہیں، لیکن ٹائم میرا ہو گیا ہے. مجھے آپ کا احساس ہے کہ ہم کافی ٹائم ہو گیا، ہم پیاس بھی لگی ہوگی، کیونکہ 4 ہی درد بھی ہوگی. تب ہم چائے لیں گے، آپ کے ریفریشمنٹ کا انتظام ہے. سب خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور میری دعا یہ ہے کہ جتنے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں کہ ہمارے سارے گھرانے جو ہیں، ہماری ساری کلیسیا جو ہے، ہمارا پورا چرچ جو ہے بیدار ہو جائے، ہاں، اور خداوند میں اتنا مضبوط ہو جائے کہ جس راستوں میں سے ہم گزریں اور راستے ہموار ہو کے جائیں، جہاں سے ہم گزریں بیمار شفا پاتے جائیں، جہاں سے ہم گزریں وہاں سے بیماریاں جاتی رہیں، بدروہیں جاتی رہیں، لوگ اطمینان سلامتی کو حاصل کریں اور مسیح پر کردار دے کر ایمان لے آئیں. آمین. یہ ہے مسیحت، یہ ہے نیا مخلوق بننا، یہ ہے مثالی گھرانہ. اس طرح سے مثالی گھرانے ہم نے بننا ہے. سو جتنے لوگ بیٹھے ہیں، جتنے ہیڈ یہاں بیٹھے ہیں، میں سبوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ اپنے ایک مذہب ڈالے گا، دعا کرنا شروع کر دیں. خداوند میرا گھرانہ جو ہے نا تیرے جلال کے لیے خرچ ہو، میرے بچے بھی تیرے جلال کے لیے، میری بیگم بھی تیرے جلال کے لیے، میں بھی تیرے جلال کے لیے خرچ ہوں. خدا ہمیں توفیق دے گا، اور خدا اسے کرنے پر قادر ہے، تو ایسا ضرور کرے گا. ہم انسانی گھرانے ہمارے اور ہماری بیداری آ جائے، خوشحالی آ جائے، اور ساری کمی کمزوری چلی جائے. خدا ہم آپ سب کو برکت دے.